العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ کل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں آپ نے نماز کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا تھا، اور کل ایک روایت بھی سنائی تھی جو اس کتاب سے نقل کی گئی تھی۔ یہ آج کچھ اور بھی روایات ہیں جن میں رسول اکرم اور آپ کے اہل بیت پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے قصیدے لکھے ہیں، نماز کے قصیدے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ہم 400 آداب پر مشتمل روایت بیان کر رہے ہیں وہ بھی خصال کی ہے۔ یہ روایت جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی ایک خصال کی ہے، مرحوم صدوق کی کتاب خصال ہے۔ کل آپ نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین نے اگر نمازی کو یہ احساس ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریا یا اس کی رحمت نماز گزار کو گھیرتی ہے، تو وہ سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کرے، سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کرے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ان مومنین کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے عظیم نعمت کو سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی زندگی میں نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے جو کسی وجہ سے اس سے بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اس روایت میں فرمایا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا، نماز کے بارے میں پوچھا گیا، نماز کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا الصلاۃ من شرائع الدین، نماز کو آپ نے ایک شریعت کا نام دیا ہے۔ نماز بذات خود ایک شریعت ہے۔ فیہا مرضات الرب عز وجل، نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کسی سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فَهِيَ مِنْہَاجُ الْأَنْبِيَاء، نہج منہج راستے کو کہتے ہیں۔ نماز یہ انبیاء کا راستہ یا روش ہے، نماز انبیاء کا راستہ یا ان کی روش ہے۔ وَلِلْمُصَلِّي حُبُّ الْمَلَائِکَہ، وَلِلْمُصَلِّي حُبُّ الْمَلَائِکَہ، نماز گزار، یہ وہ پنجابی والا مصلی نہیں ہے، نماز گزار وہ سین سے ہے، اچھا وہ سین سے ہے۔ وَلِلْمُصَلِّي، جو نماز گزار ہے اس کو فرشتوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں یا یہ فرشتوں سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جی نماز گزار فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا جی، خدا، نماز ہدایت ہے، نماز سراپا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ، اللہ اکبر۔ معرفت کا نور اور روشنی ہے۔ دیکھیں جو القاب اور فضائل بیان کیے ہیں، میں اسی لیے کہا رسول خدا کا قصیدہ ہے جو آپ نے نماز کی شان میں جو ہے نا وہ پڑھا ہے۔ نور المعرفہ، برکت فی الرزق، سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا جی، کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی، یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ثواب ہے، اطاعت میں ثواب ہے، اس کی نافرمانی میں گناہ ہے۔ یہاں اس سے نماز کے دنیاوی اور مادی فوائد کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کا تعلق کیا ہے آپس میں، ضروری نہیں ہے کہ اس تعلق کو ہم سمجھیں۔ ہم نے خدا، رسول اور امام کی بات پر 100% اعتبار کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔
اپنی طرف سے فلسفے تراشنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا برکت فی الرزق، نماز کے نتیجے میں ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو رزق و روزی ملے، نماز کے نتیجے میں جو رزق و روزی آپ کو ملتی ہے اس میں برکت نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، برکت نصیب ہوتی ہے۔ برکت یعنی برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک کھانا جس کو جو ہے نا وہ تھوڑے آدمی کے لیے کافی ہو، اس میں غیر معمولی برکت آ جائے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس سے سیراب ہو جائے۔ جیسے دعوت ذی العشیرہ کا ہے، دعوت ذی العشیرہ میں وہ جو ہے نا وہ ایک بکرا کھا جانے والے پتہ نہیں ایک ٹانگ جو ہے نا وہ پکائی گئی تھی، وہ 40 آدمی نے کھایا اور جو ہے نا وہ کھانا وہ بچا رہا۔ برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، شبہ قدر میں عبادت میں برکت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 کو آپ 12 میں تقسیم کریں، 83 سال کی عبادت کے برابر ہے ایک رات کی عبادت۔ سبحان اللہ، مسجد الحرام میں نماز میں برکت ہے، 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے اس خوش قسمت آدمی کو جو مسجد الحرام میں جا کے ایک دفعہ نماز پڑھے۔ یہ حج ورکشاپ میں یہ میں بتاتا رہتا ہوں، ابھی اسی 18 فروری کو حجی کیمپ میں ورکشاپ ہے، پورے پنڈی ڈویژن سے جتنے بھی سرکاری اسکیم کے تحت حج پہ جا رہے ہیں وہاں لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی 11.25 لاکھ یا 13 لاکھ جو ہے خرچہ میرے خیال میں آ رہا ہے سرکاری اسکیم کے تحت۔ یہ 12 لاکھ یا 13 لاکھ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت نہیں ہے، اللہ اکبر، ایک نماز کی قیمت۔ سبحان اللہ، یہ کتنے سال چاہیے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے لیے؟ 1,00,000 نمازیں، وہ بھی برکت ہے۔ یہ مسجد الحرام کی برکت ہے، مسجد النبی میں برکت ہے، اس کے بعد مسجد کوفہ میں برکت ہے۔ انسان کی زندگی کسی کی بابرکت ہے، کسی کی بے برکت ہے، اس سے کوئی انسان استفادہ نہیں کرتا۔ جو رزق و روزی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تنخواہ کی صورت میں، دن بھر کی مزدوری کے نتیجے میں یا کاروبار کے نتیجے میں، اس رزق و روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، وہ جلدی ختم نہیں ہوتا۔ ایک راحت للبدن، بدن کو بھی سکون ملتا ہے، جسمانی یہ مادی فائدے ہیں۔ یہ وہ روحانی طور پر کتنا انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے علاوہ جو کماتے ہیں اس میں برکت آتی ہے۔ اور راحت للبدن کراہت للشیطان، پہلے بھی یہ جملہ گزرا ہے، یہ شیطان کو جو ہے نا وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ شیطان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں، راضی کرنا چاہتے ہیں سستی کریں، نہ پڑھیں نہیں سستی کریں۔ بالکل نہ پڑھنے اور سستی کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کہا کہ مستخف سستی کرنے والا، اس کو سبک اور معمولی سمجھنے والا، وہ ہماری شفاعت سے محروم ہوگا۔ قسم کھا کے فرمایا صادق محمد علیہ السلام نے، کراہت للشیطان، یہ شیطان کے لیے ایک ناگوار عمل ہے، نماز شیطان کے لیے ناگوار عمل ہے۔ صلاح علی الکفار، کفار کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ۔ اللہ اکبر، نماز کے بارے میں کہا یہ کفار کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ ہے۔ اجابت للدعاء، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے نتیجے میں۔ اور وقبول للاعمال، باقی جو اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول خدا نے امیر المومنین سے کہ تیرا ہر عمل تبع لصلاتک، تیرا ہر عمل نماز کے تابع ہے۔ ہر نماز کے تابع کا مطلب کیا ہے؟ ہر عمل میں تمام واجبات بھی آتے ہیں، تمام مستحبات بھی آتے ہیں۔ تیرا کوئی بھی واجب یا مستحب عمل تب قبول ہوگا کہ تو نماز پڑھے اور وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ سبحان اللہ، الصلاۃ عمود الدین، یہ دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بلڈنگ میں اس کی بقا یا استحکام یا اس کی پائیداری میں اس کی جو پلر کی حیثیت ہے
وہ حیثیت دین میں نماز کی ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول ہے، آپ کے باقی اعمال چاہے مستحب ہوں یا واجب قبول ہے۔ وہ ان ردت رد ما سواہا، خدا نخواستہ اگر نماز مسترد ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی ہے لیکن مسترد ہو گئی، وہ قبول نہیں ہوئی تو باقی اعمال بھی گویا یا مسترد ہے۔ اس لیے فرمایا قبول الاعمال، نماز کے نتیجے میں انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ زاد للمؤمن من الدنیا الی الاخرہ، یہ جانکنی سے لے کر قیامت تک کا جو طولانی سفر ہے نا، اس کے لیے خرچے چاہیے راستے میں، ٹھیک ہے۔ یہ نماز موت سے لے کر قیامت تک کا جو طولانی سفر ہے، اس کے لیے آپ کے لیے زیادہ راہ خرچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں وہ قبر ہے، اس میں برزخ ہے، اس پورے راستے میں جو آپ کو خرچہ چاہیے نا، زاد و راہ چاہیے، وہ نماز اس پورے جو ہے نا سفر میں زاد للمؤمن من الدنیا والآخرہ۔ انسان دنیا سے کب جدا ہوتا ہے؟ جب اسرائیل آ کے ہماری روح کو بدن سے نکالتا ہے، اس دن سے لے کر روز قیامت، یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اپنے قبروں سے نکلیں گے، وہاں تک جو طولانی سفر ہے اس کے لیے آپ کے لیے سفر خرچ، اس طولانی سفر میں سفر خرچ جو ہے وہ نماز ہے۔ اور شفیع بینہ و بین ملک الموت، یہ نماز جو ہے نا ملک الموت کو سفارش کرتی ہے کہ یہ نماز گزار جو ہے نا اس کی قبض روح میں تشدد مت کرو۔ نماز شفاعت کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، کس کے درمیان؟ بندے کے درمیان اور ملک الموت کے درمیان، کہ بھئی بہت کٹھن مرحلہ ہے یہ نا، جان کنی کا مرحلہ جس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ ادھر میرے خیال میں نہیں ہے، ہمارے علاقے میں ایک آدمی کو چین نہ آتا ہو نا، چین، تو کہتے ہیں تو یہ سکرات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں یہ کہاوت ہے، یعنی چونکہ سکرات الموت جان کنی کا مرحلہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن نا۔ روایات میں ایک مثال دی گئی ہے، اگر ایک خاتون اپنا دوپٹہ دھوتی ہے اور دوپٹہ دھو کے اس کو خشک کرنے کے لیے کسی وہ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالتی ہے، اور خشک ہونے پر ایک تو ہوتا ہے نا چاروں کونوں کو پکڑ کے یوں اٹھائیں، نہیں، ایک صرف پکڑ کے اگر کھینچے تو وہ اس نازک دوپٹے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے جان کنی کے موقع پر۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو المنازل الاخرہ ہے نا، اس کی اسی نام سے یہاں سے آپ کو مل جائے گی، خریدیں، اس کو خریدیں جب بھی فرصت ملے۔ المنازل الاخرہ، المنازل الاخرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی موت سے لے کر قیامت تک جن مشکلات سے بندہ گزرنا پڑتا ہے، ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ اس میں جان کنی کے بارے میں فرمایا من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جان کنی کا مرحلہ میرے لیے آسان ہو، پتہ بھی چلے انسان کی روح اس طرح پرواز کر جائے جیسے کہ آپ نے بٹن دبایا تو یہ ساری جو ہے نا وہ لائٹیں آف ہو گئی۔ من اراد ان تخفف، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے، وہ دو کام کرے، فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ چاہے زندہ ہوں یا مرحوم ہو چکے ہوں۔ دوسرا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ سکرات الموت یہاں فرمایا کہ بین وقت الموت وَأَنِيسٌ فِي قَبْرِهِ، یہ نماز قبر میں ہمارے لیے مونس اور غمخوار ثابت ہوگی۔ قبر میں کی تنہائی میں آپ کی جو ہے نا وہ تنہائی کا وہ ساتھی جو ہے ثابت ہوگی۔ فراش تحت جنبہ، قبر میں آپ کو کوئی نہ کوئی فوم ہے، نہ وہ جو ہے نا وہ کپاس کا گدیلا ہے، مٹی پہ لٹایا جاتا ہے، یہ نماز آپ کے لیے بہترین فرش ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں آپ کے لیے بہترین فرش ثابت ہوتی ہے۔ جواب لمنکر و نکیر، یہ نماز منکر اور نکیر کا جواب ہے۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں، جس میں آپ نے بتایا
کہ کون خوش قسمت ہوگا جو من ربو کا، ما دینو کا، ما قبلتو کا، ما نبیو کا، ما امامو کا جواب دے پائے گا۔ یہ نہیں کہ جس نے بھی ادھر یہ رٹا ہو اللہ میرا رب ہے، نبی میرا، آن حضرت میرا نبی ہے، امیر مومنین سے لے کر امام الزمان تک یہ میرے 12 امام ہیں، پہاڑے کی ادھر جس نے رٹا ہو وہ جواب دے دے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بتایا وہاں کی وہ آدمی جواب پائے گا جو متبعا للصادقین، صادقین سے مراد ائمہ معصومین ہیں۔ ان نکیر اور منکر کے سوالات کا جواب وہ آدمی دے پائے گا جو صادقین کا یعنی ائمہ معصومین کا پیروکار ہوگا۔ ہاں یہ جواب لمنکر و نکیر۔ اچھا جی، ابھی اس کا کافی حصہ باقی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ باقی حصہ انشاءاللہ کل عرض